الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فہذا درس من کتاب خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ. عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقممن ثم قال كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين احدهما اکبر من الآخر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفون فیہما فإنہما لن يتفرقا حتى یردا علی الحوض ثم قال ان اللہ مولاي وانا ولی كل مؤمن ثم اخذ بید علی فقال من كنت ولیہ فهذا ولیہ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزید سمعته من رسول اللہ فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمعه باذنيه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله واصحابه اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا مسلمان صحیح العقیدہ بنا کر کے پیدا فرمایا، سنی مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے. ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے اور اس کے حفاظت یہ بڑی عظیم حفاظت ہے. جو بندہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اور اس کے لیے سلامتی، رحمت، بخشش کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجدہ میسر ہے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وہ ہمارے لیے تسلیم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رکھی ہیں امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ ہر نسبت ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے. جس نسبت کا جس طرح کا حق ہے اسی حق کے موافق ہم ان کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، تعظیم برقرار رکھتے ہیں. نہ اپنی مرضی سے کسی کو گھٹاتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کسی کو بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے جس نسبت کے حق میں جو شان بیان فرما دی ہم اس شان کے قائل ہیں، ماننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. الحمدللہ نہ دل میں کدورت رکھتے ہیں، نہ کوئی کجی رکھتے ہیں، نہ کوئی پریشانی رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتوں میں ایک نسبت صحابیت ہے جو ہمارے لیے لائق احترام ہے، قائد درجے کی. اس کا ہمیں بہت ہی ادب و احترام کرنا ہے. پھر ایک نسبت ہے جو نسبت قرابت جسے کہتے ہیں، رشتہ داری کی جو نسبت ہے، خاندانی جو نسبت ہے، یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میسر ہے. اہل بیت اطہار صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اہل بیت ہونے کا بھی شرف اعزازی حاصل ہے. یعنی دوہری نسبتیں ان کو حاصل ہو گئیں، مگر یہ دوہری نسبتیں انہیں حاصل ہیں اس کی بنیاد پر ہم دوسروں کی نسبت میں تحقیر، تنقیص معاذ اللہ نہیں کرتے ہیں. یہ خدا و رسول کی بارگاہ کا انتخاب ہے. جس کو جو نعمت نسبت سے سرفراز کرنا ہے اس نعمت نسبت سے انہیں رسول اللہ نے سرفراز فرما دیا. اب انہی نسبتوں میں سے ایک عظیم نسبت جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یعنی انہیں جو محبوبیت کے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، انہیں جو مددگاری کے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، انہیں
جو مومنوں کے مددگار ہونے اور محبوب ہونے کے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، اس مقام کا بھی ہمیں تہہ دل سے اعتراف ہے، اور ہم سچے دل سے اس کو مانتے بھی ہیں اور اس پر ہمارا عمل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بے شک حق ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، معاذ اللہ جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، ان ارشادات کے طرف اس باب میں حضرت امام نسائی علیہ رحمت و رضوان نے باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے متعلق سے یہ باب ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار، میں جس کا پیارا علی اس کے پیارے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب ہونا، پیارا ہونا، تو یہ تو مومنوں کے درمیان باہم ایک چیز ثابت ہے کہ ایک دوسرے کا مومن جو ہے چاہنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا محبوب ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کی محبت ضرور رکھتا ہے، بلکہ مومنوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ مومن اور مومنات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کو محبوب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی المؤمن یألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں جو کسی سے محبت کرنے والا نہ ہو اور کوئی اس سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو پھر یہ محبت جو عام مومنین کو حاصل ہے، یہ تو صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں، سب کو جب یہ محبت حاصل ہے تو پھر بالخصوص حضرت مولا علی کی محبت کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جانا ہے کہ ایک محبت عام ہے جو سب کو شامل ہے، ایک وہ محبت ہے جو میرے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس طرح کی محبت مجھ سے کی جانی ہے اسی طریقے سے غایت درجے کی محبت حضرت علی سے کیا جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اسی کے فرمان کی روشنی میں یہ نتیجہ ظاہر۔ آگے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے، غدیر خم ایک وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے پانی کا تالاب ہے، درخت ہے۔ یہ مدینہ شریف کے قریب میں واقع مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر سفر کرنے والے اکثر وہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں، جیسے پانی وغیرہ کی سہولت ہونے کی وجہ سے۔ وہ علاقہ فی نفس ہی اپنے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اس قدر لائق اور اس قدر عظمت والا ضرور نہیں، مگر رسول اللہ نے بھی پڑاؤ فرما لیا تو اب وہ جگہ پر خیر اور برکت ہی برکت اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور ہر مومن یہ جانتا ہے، غدیر خم کسی سے بھی پوچھو، ہر مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، جو من کنت مولاہ فعلی مولا کی حدیث کو سننے والا ہے، وہ ضرور جانتا ہے کہ غدیر خم ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا۔ وہ جانتا ہے، یعنی اگرچہ ہم نے آنکھوں سے وہ جگہ کو نہیں دیکھا، مگر رسول اللہ کے بیان سے اور اس بیان کو جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اس جگہ کے بیان سے ہم اس کو پہچان جاتے ہیں۔ ہمیں آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہیں ہے، مگر اس جگہ کا نام اپنے کانوں سے سننا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا۔ ایک خیال ذہن میں آ جاتا ہے جگہ کیسی ہوگی، چھوٹا سا میدان ہے، وہاں پر تالاب ہوگا، کچھ گڑھا ہے جہاں پانی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ فرمایا تھا، قیام فرمایا دوران سفر۔ اب پھر سرکار نے فرمایا کہ یہاں پر خیمے گاڑ دیے جائیں، تو خیمے گاڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خیمے لگا دیے گئے۔ اب وہاں پر پڑاؤ فرمایا، کچھ وقت رک کے سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، مجھے بلایا جائے گا اور میں خدا کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے جانے والا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مُسْتَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو مضبوط اور ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو مضبوط اور ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ابن القیم نے بیان کیا ہے کہ یہ ثقلین کی تعبیر کیوں یہاں پر کی جاتی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطِيرٍ وَنَفِيسٍ، فرماتے عرب کی ایک عادت ہے کہ ہر خطرناک اور نفیس چیز کو وہ ثقل سے تعبیر کرتے ہیں۔
یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ دو ثقل چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ میں بہت ہی عظمت والے، پاکیزہ، نفیس ہیں، ساتھ ہی ساتھ بڑی حرمت والے بھی ہیں، اور بڑے خطرناک اس لیے کہ خدا نخواستہ جو کوئی بھی اس کی شان میں بے ادبی کر دیتا ہے وہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ جس طرح سے ہم خطرے کا نشان بنا ہوتا ہے، جہاں کرنٹ کی وائرنگ کی جاتی ہے، جہاں پر ٹرانسفارمر لگا جاتا ہے وہاں پر خطرے کا نشان لگایا جاتا ہے، خطرہ بول کے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے آدمی فائدہ تو اٹھا رہا ہے مگر اس سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو نقصان اٹھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا کلام ہدایت پانے کے لیے ہے، رحمت پانے کے لیے ہے، شفا پانے کے لیے ہے، برکتوں کو پانے کے لیے ہے، آخرت کی ابدی نعمتوں کو، سرمدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے، مگر معاذ اللہ کوئی اس کی شان میں بے ادبی کر دے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس کا نقصان ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا بھی مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ ایسے عظمت والے ہیں، ایسی حرمت والے ہیں کہ ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے اور ان کی عداوت ہلاکت کا ذریعہ ہے اور عذاب کے حقدار ہونے کا ذمہ بن جاتا ہے ایسا کرنے والے کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دو ٹھوس چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو دوسرے سے بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑے بلند و بالا مقام والی چیز ہے، فرمایا احدہما اکبر من الاخر، بہت بڑی چیز ہے، بے شک اللہ کا کلام بہت بلند و بالا ہے۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا کلام بہت بلند و بالا ہے، بے شک ہے، حق ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل حق ہے۔ پھر آگے فرماتے وعطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت، میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت حسین بن سغرہ پوچھتے ہیں من ہم اہل البیتی، فرمایا وہ اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، فرمایا کیا ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ سرکار حضرت زید بن ارقم نے بیان فرمایا کہ بے شک سرکار کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، مگر یہاں مراد وہ ہے ہونا من حرم علیہم الصدقہ، فرمایا کہ اس جگہ پر جو مراد ہیں وہ ہستیاں ہیں جن پر صدقے کو حرام کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ہم آل علی و جعفر و عباس و عقیل، فرمایا حضرت علی و حضرت جعفر و حضرت عقیل و حضرت عباس کی اولاد کو یہاں شمار فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سرکار کی تمام بیویاں شامل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص حضرت مولا علی اور حضرات حسنین کریمین خاتون جنت اور حضرت عباس و عقیل و جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد مبارکہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، فرمایا اب تم غور کرو، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیسے اس کی اتباع کرتے ہو اور ان کے ذریعے میرے سے جڑے رہتے ہو، مجھ سے جڑے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فانظروا، اب تم دیکھو، تم غور کرنا کہ کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کے ساتھ یعنی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ میرا لحاظ کرتے ہوئے تمہارا برتاؤ ہوگا، یعنی تمہارا معاملہ کیسا ان کے ساتھ ہوگا۔ کیا ادب اور محبت کے دائرے میں رہو گے، رحمت اور بخشش کے پانے والے راستے پر چلو گے، یا معاذ اللہ بے ادبی مذاق کر کے تم گناہگار اور خدا کی رحمت سے دور دھتکارے ہوئے بندے اپنے آپ کو بنا لیتے ہو؟ یہ تمہارے معاملے ہیں، تم دیکھو کہ کیسے تم اس پر چلتے ہو، میرا لحاظ کس طرح سے کرتے ہو، میرا خیال کس طرح سے کرتے ہو، اور ان دونوں سے کس طریقے سے جڑے رہتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا کیوں ان دونوں سے جڑے رہنا ضروری ہے اہل بیت اور قرآن کے ساتھ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا کہ جان لو، بے شک یقیناً تحقیق کے
یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے پہنچائے جائیں گے، ایک ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قسم کے شبہ کو زائل فرما دیا، فَإِنَّهُمَا فرمایا، پھر بعد میں وَلَن يَتَفَرَّقَا فرمایا، یعنی تاکید در تاکید اس بات کا بیان فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں۔ اور جس کو خدا جدا نہ کرے اسے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ یہی تو وہ گواہی کربلا کے میدان میں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نے دیا، تلاوت قرآن کر کے لوگوں کو بتا دیا، سر اگرچہ جسم سے جدا ہو گیا ہے، اگرچہ جسم اور سر کا تعلق ختم ہو گیا ہے، مگر اہل بیت کا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور زبان سے تلاوت قرآن جاری فرما دیا۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان واقعات کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو نیزے پر چڑھا دیے جانے کے بعد میں قرآن مجید کی حقانیت کی گواہی دیتا ہوا، مظہر بنتا ہوا نظر آیا۔ الحاصل یعنی قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، چاہے وہ اپنے اجسام ظاہرہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ عالم برزخ میں ہو، چاہے وہ میدان حشر میں ہو، چاہے وہ حوض کوثر پر ہو، ہر جگہ پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ سنو، ان اللہ مولایا، اب یہاں پر دیکھیں مولا کے لفظ کا کیا پیارا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امت کو بتا دیا کہ ہر مقام کا ایک خاص معنی و مراد ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سرکار نے یہاں پر تینوں مقام کا ذکر فرمایا۔ ان اللہ مولایا، رب میرا مولا ہے، رب میرا مولا ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑا، حضرت مولا علی کے دست مبارک کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ پھر امام نسائی نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کو، ایک اور روایت کے حصے کو روایت فرمایا ہے کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، فرمائے کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت کرے تو اس کے ساتھ عداوت فرما۔ یعنی اے اللہ تو اس سے راضی نہ ہو جو علی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے والا ہے، بد اعمالی سے پیش آنے والا ہے، دل میں کدورت بغض پالنے والا ہے، اس سے کبھی راضی نہ ہو، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رضا سے سرفراز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رضا سے سرفراز فرما دیتا ہے تو یہ اس کی محبت ہوتی ہے کہ وہ سرفرازی رضا کی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت زید سے پوچھا، راوی پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل پوچھتے ہیں کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کسی کی سنی ہوئی بات بتا رہے ہیں یا خود اپنے کانوں سے سن کر کے بتا رہے ہیں؟ روایت میں احتیاط دیکھیں کس طریقے سے احتیاط ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِزَيْدٍ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ، کیا تم نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا؟ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں میں اکیلا تنہا کیا، وہ خیموں میں جتنے تھے سبوں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے کانوں سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ کو بولتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس قدر مضبوط ترین روایت ہے۔ حالانکہ اس حدیث مبارکہ جو اس معنی میں من کنت مولاہ فعلی مولا ہے، ذہبی جیسے نقاد نے بھی اس حدیث کو حدیث متواتر شمار کیا ہے، اور آج بہت سارے وہ لوگ ہیں، حالانکہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن تیمیہ نے اس حدیث کے تواتر ہونے کا تو بہت دور کی بات ہے، متواتر تو بہت دور کی بات ہے، وضع کا قول تک کر دیا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہر کسی کو میسر نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت جو حضرت مولا علی کی ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ جس کے دل میں آ گئی تو سمجھنا کہ ایمان تمہارے دل میں اللہ نے اتار دیا ہے۔ حق بات کو ماننا بھی یہ بڑا مقام ہوتا ہے، حق بات کو تسلیم کرنا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی
ایسوں سے بھی حق بات زبان سے نکل جاتی ہے جو ظاہر میں دیکھنے میں یہ وہ بات بولنے والے نظر نہیں آتے ہیں۔ ذہبی جیسے نقاد سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے استاذ کے قول کو چھوڑ کر کے حق بات کو اپنی زبان سے نکال دے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق جہاں بھی ہوتا ہے، کسی کے حق بولنے سے حق نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق کو حق ماننے والا حق کے ساتھ اس کا شمار ہو جاتا ہے اور اسے اس حق کا حصہ ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی روایت کی گئی ہے، فضائل الصحابہ میں بھی روایت ہوئی ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت ہوئی ہے، زوائد عبداللہ ابن احمد ابن حنبل میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، مسند البزار میں بھی روایت کیا گیا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی روایت فرمایا، مستدرک للحاکم میں بھی روایت فرمایا ہے، معجم الکبیر میں روایت فرمایا، معجم الصغیر میں روایت فرمایا گیا ہے، اور بھی اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ کو حدیث کی مستند ترین کتابوں میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے پھر دوسری حدیث جو حضرت سے اب یہاں پر اس کے لیے جو حکم جو مقرر کیا گیا، یہ حدیث درجہ کون سا رکھتی ہے؟ یہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ان دونوں کی شرط پر صحیح ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کو جو کہا ہے، یعنی دوسرے محققین نے اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، ایک راوی جو رجال امام بخاری میں سے نہیں ہے، ایک الگ ہے مگر وہ بھی ثقہ ہے، اور علی الاقل اس کا درجہ حسن حدیث کا انہوں نے رکھا ہے۔ امام حاکم تمام حدیثوں کے ایسے جاننے والے ہیں، حدیث کا علم ایسے رکھنے والے ہیں کہ اکابر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی جو بات ہے وہ بڑے بڑے محدثین مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے بعد والوں کی تحقیق میں جو حدیث حسن انہوں نے کہا، یہ ان کی اپنی تحقیق ہو سکتی ہے، ان کی اپنی سمجھ ہو سکتی ہے، مگر ہمارے نزدیک امام حاکم کا قول کہ یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، وہی زیادہ بہتر قابل تسلیم نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ہم اسی قول کی طرف اپنے رجحان کو رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اب یہاں پر مولا کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اس میں کثیر معنی روایت کیے گئے ہیں، تقریباً 16 معنی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی رب کا بھی آتا ہے، وہ صرف ذات خدا کے شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے۔ خدا وہی ہو سکتا ہے، رب وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رب وہی ہے، خدا وہی ہے، اسی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا ان اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، تو اب یہاں پر خدا کی ذات کے لیے ہر وہ معنی جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ تمام معنی اس کی شان کے لائق ہم مراد میں لیں گے کہ ہر وہ معنی جو شان رب ذوالجلال کے لائق ہے یہاں پر وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ اور جو غلام کا معنی ہے وہ غلام تو معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، غلام کا معنی تو وہاں بھی نہیں لیا جا سکتا، رسول اللہ کی طرف بھی نہیں لیا جا سکتا، اور حضرت مولا علی کی جانب بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ایک معنی غلام کا بھی آتا ہے، محبوب کا معنی آتا ہے، مددگار کا معنی آتا ہے، مالک و مختار کا معنی آتا ہے۔ یہ تمام معنی ہر معنی کا ہر اعتبار سے ایک محل ہوتا ہے۔ خدا کی شان کے لائق جو معنی ہیں وہ ہم خدا کے لیے مراد میں لیں گے۔ پھر رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میں تمام مومنوں کا مولا ہوں، تو ہم وہ تمام معانی جو رسول اللہ کے شان کے لائق ہیں، ہم ان تمام معانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ یہ اس کے مولا ہیں، میں جس کا مولا ہوں، تو ہم حضرت علی کے مقام اور شان کے لائق ہر وہ معنی جو ان کے شان کے لائق ہے اسے مراد لیا جائے گا، مانا جائے گا۔ یہی ایک معنی محبوب ہی ہے، مددگار نہیں ہے، مددگار ہی ہے، محبوب ہی ہے، ایسا ہم متعین نہیں کریں گے۔ ہر وہ معنی جو ان کے شان کے لائق ہے ہم اس میں مراد لیں گے۔ ہر معنی اپنے محل کے لحاظ سے، سیاق کے اعتبار سے، سباق کے اعتبار سے متعین ہوتا چلا جائے گا۔ غایت درجے کا اس معنی کے اندر جو سب سے زیادہ اہم معنی جو پایا جاتا ہے وہ محبوب ہونا، پیارا ہونا، مددگار ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا میرا مولا ہے، میں تمام مومنوں کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور فرمایا کہ اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اے اللہ اس سے راضی نہ ہو جو علی سے عداوت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب یہاں پر دیکھیں گے تو حضرت امام بیہقی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر نقل فرمایا ہے
وہ قول کیا ہے اس حدیث مبارکہ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی اس طریقے سے ہے، یعنی حضرت مولا علی ہر مومن کے مددگار ہیں۔ اب مددگار ناصر کا منصور سے افضل ہونا ہی لازم نہیں کرتا ہے، بسا اوقات منصور افضل ہو کر کے بھی ناصر مفضول ہو کر کے بھی ناصر ہوتا ہے، منصور افضل ہو کر کے بھی وہ منصور ہوتا ہے، یعنی جس کی مدد کی جا رہی ہے مدد کرنے والا اس سے بڑے درجے کا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مددگار ہونا ایک الگ خاصہ ہے، افضل ہونا ایک الگ خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ہر مومن کا محبوب بھی بنایا، مددگار بھی بنایا۔ حضرت مولا علی ہر مومن کے مددگار ہیں۔ آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسی باب کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، مگر ہر انسان ہوتا ہی ہے اور ہر قسم کی خطا سے پاک ہوتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں وہ انبیاء کی ذوات ہے انسانوں میں۔ اب یہ غیر نبی کے لیے دل میں کسی سے متعلق کچھ کدورت آ جانا، کچھ میل آ جانا، کچھ ناسمجھی ہو جانا، کچھ غلط فہمی ہو جانا، یہ ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ کسی کی کم علمی یا کسی کی نظر دوسرے پہلو پر نہ جانے کی وجہ سے، کسی ایک پہلو پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کچھ میل آ جاتا ہے، کچھ کدورت آ جاتی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں، صحابہ کرام کو جان بوجھ کر کے غلطی کرنے والا ہم نہیں تصور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جان بوجھ کر کے غلطی پر مصر نہیں ہوتے ہیں، غفلت سے، بھول چوک سے، اجتہاد سے کبھی کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے، مگر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو اپنی اس غلطی پر وہ مصر نہیں رہتے ہیں، بلکہ فوراً اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اسی طریقے کی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایتیں ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان روایتوں کو امام نسائی نے ذکر کر کے گویا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ لوگوں اپنے دلوں کا خیال کر لو، جھانک کر کے دیکھو اپنے دلوں میں کہ تم نے حضرت مولا علی کی محبت کو کس قدر بسایا۔ حضرت بریدہ جیسے صحابی کے لیے جب نصیحت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے لیے تربیت خاص ہو رہی ہے، تو شما کہاں، ہم اور آپ کا شمار کہاں ہونے والا ہے؟ ہمیں تو اپنے دلوں کا خوب خیال کرنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا حال ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عن سعد بن عبیدہ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ واستعمل علينا عليا فلما رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم فإما شكوته أنا وأما شكاه غيري فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احمر فقال من كنت وليه فعلي وليه۔ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو کئی طرق سے روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث کے الگ الگ حصے ہیں، طویل بھی ہے، مختصر بھی ہے، طوالت کے ساتھ بھی ذکر کی گئی ہے، اختصار کے ساتھ بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، طوالت کے ساتھ اور آگے آ رہی حدیث، یہاں پر اختصار سے پہلے بیان امام نسائی نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ میں بھیجا جس پر ہمارا امیر حضرت مولا علی کو مقرر فرمایا۔ امیر لشکر یعنی جیسے کمانڈر ان چیف کہتے ہیں، چیف کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے، جو مال غنیمت آ جاتا ہے اس مال غنیمت میں سے ایک باندی کو حضرت مولا علی نے اپنے لیے خاص فرما لیا۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص فرما لیا، تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا۔ ایک اور روایت کو امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ امام حاکم نے طویل قصہ دو لوگوں کے متعلق سے روایت فرمایا، حضرت خالد ابن ولید کے اور حضرت خالد ابن ولید اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق سے روایت فرمایا۔ یعنی ابتدائے دور ایک الگ دور ہوتا ہے، اسلام یک بارگی سب پر چیزوں کو مسلط نہیں فرمایا،
دھیرے دھیرے ان کے وہ ساری بشری کمزوریوں کو اللہ کے رسول نے صاف ستھرا کر کے ہمارے لیے انہیں مشعل راہ نجات متعین فرما دیا، اور فرما دیا نجم ہدایت انہیں متعین فرما دیا۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ یہ یکے بعد دیگرے بتدریج رسول اللہ کی صحبت میں انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، نکھارا اور اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچایا۔ جب منزلیں تربیت کی گزر رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری جگہیں وہ آتی ہیں کہ جہاں تنبیہ بھی ہوتی ہے، جہاں دعائیں بھی ہوتی ہیں، جہاں شفقت بھی ہوتی ہے، اور جہاں ان کی صفائی بھی کی جاتی ہے، اور جو گرد و غبار ان کے ذہن و فکر پر آ جاتا ہے اس گرد و غبار کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے صاحب کو کیسے پایا، یعنی حضرت علی کو کیسے پایا؟ اب حضرت ابو بریدہ نے، یہ جو حضرت بریدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو تھا، اب صحابہ جانتے ہیں کہ زبان سے بولو صرف دل میں چھپا لو، تو سرکار دل کا نہیں جانتے، ایسا نہیں، سرکار زبان سے بھی سنا ہوا جانتے ہیں، دل میں چھپا ہوا بھی جان لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے دل میں الگ، زبان پر الگ رکھ کر کے میں کہاں جاؤں گا، میں تو وہیں آنا ہے جہاں سب کچھ میرا صاف پاک ہونا ہے، جہاں میں اپنے ظاہر و باطن کو سنواروں گا، یہی تو وہ بارگاہ ہے۔ دل میں جو آیا تھا بشری تقاضے کے تحت جو خیال آیا تھا، اس خیال کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی، میں ہمیشہ جس کسی سے بھی بات کرتا تھا اپنے سر جھکا کر کے میرے بات کرنے کی عادت تھی، میں اپنے سر کو جھکا کر کے بات کرتا تھا۔ ایسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے جیسے ہی پوچھا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت عرض کرنے لگا۔ امام حاکم نے جو روایت کیا ہے اس میں دونوں آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، حضرت بریدہ اور حضرت خالد بن ولید دونوں کو یہ بات ناگوار گزری تھی، تو دونوں آپس میں متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی شکایت کریں گے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ ان پر کچھ زیادتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انصاف ہمیں وہیں سے ملے گا جہاں سے پوری کائنات کو انصاف ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی سے ہمیں اس کا حل ملے گا، وہیں سے ہمارے ذہن و فکر کو جو کچھ سدھار اور جو کچھ اطمینان اور جو کچھ نعمتیں ملنا ہیں وہیں سے ملنی ہیں۔ وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے تھے۔ صحابہ آپس میں کوئی چیز اگر ان کے دلوں میں کچھ بات آ جاتی تھی تو وہ ادھر ادھر نہیں، صرف رسول اللہ کے دامن میں چلے جاتے تھے، رسول اللہ سے عرض کرتے تھے، رسول اللہ ان کو سنبھالتے، صاف کرتے، نکھارتے اور اعلیٰ درجے کے اس مقام پر پہنچاتے کہ ان کے بعد والوں کے لیے وہ نمونے ہدایت بنا دیے جاتے ہیں، یعنی علم ہدایت ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو فرماتے ہیں میں جیسے ہی سر کو اٹھا کر کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار کا چہرہ غضب کی وجہ سے لال نظر آ رہا ہے، سرخ نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارکہ پر سرخی آ گئی، آپ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ میری بات سے رسول اللہ کی دل آزاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت ولیہ فعلی ولیہ، فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ حدیث اصل میں پورے صحابہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ کسی نے حضرت علی کو تکلیف پہنچائی تھی تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا تھا معاذ اللہ۔ تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ایک الگ مقام کی ہے، اس سے پہلے والی حدیث ایک الگ مقام کی ہے۔ الگ الگ مقامات پر رسول اللہ نے الگ الگ مرتبوں پر الگ الگ موقعوں پر رسول اللہ نے یہ کلام ارشاد فرمایا۔ ایک ہی موقع کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ الگ الگ جگہوں پر ارشاد فرمایا، الگ الگ موقعوں پر ارشاد فرمایا، عام کے لیے بھی فرمایا، خاص کے لیے بھی فرمایا، سب کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ کسی خاص موقع سے خاص کر کے ہی نہیں رکھا گیا، کسی خاص مجمع کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ سب کے لیے فرمایا میں جس کا پیارا ہوں علی اس کے پیارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت بریدہ نے دیکھا سرکار کا چہرہ
ناراض ہو گیا ہے، تو مسند بزار میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے بعد ایک حصہ آتا ہے، حدیث کا ایک حصہ ملتا ہے، مختصر زوائد بزار میں بھی ہے اور کشف الاسرار میں بھی ہے، لا اسوءک فیہ ابدا، فرمایا یا رسول اللہ اب کبھی میں آپ کو ان کے متعلق تکلیف نہیں دوں گا۔ وعدہ کر لیا انہوں نے، رسول اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض گزار ہو گئے، فرماتے یا رسول اللہ اب علی کے بارے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ علی کو بولو تو رسول اللہ کو ناگوار گزرتا۔ اور آج کے لوگ سوچے کہ حضرت مولا علی کی شان میں وہ حمایت کرنا صحابہ کرام کی بے شک حق ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نہ کرے تو کون کرے، یہ مومنوں کا حق ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے دین رسول کو سنبھال کر کے ہم تک پہنچایا، ہم احسان مند نہ ان کے نہ رہے تو پھر کس کے رہیں؟ بے شک ان کا دفاع کرنا یہ ہمارا حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی تنقیص ایسے کریں جو ان کے لائق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تنقیص ہی نہیں کر سکتے ہیں، جملے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو ان کے شان کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس میں صحابیت کا دفاع کا نام لیا جاتا ہے اور کسی بدعقیدگی رفض و شیعیت کا نام لے کر کے اس کے رد و ابطال کا نام لے کر کے کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہن و فکر میں کیا ہم حضرت علی کے لیے اسی طریقے سے محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں جیسا کہ رسول اللہ چاہتے تھے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے دل نے گواہی دیا کہ ہاں ویسی ہی محبت ہے تو سمجھ لو، ورنہ آپ کا دل خود آپ کو مطلع کرنے والا نہیں، یہاں کمی آ رہی ہے، یہاں کمی آ رہی ہے، یہاں کمی آ رہی ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کچھ کمی آ جانا رسول اللہ کو گوارا نہیں ہوا، تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے پاس کیا بخشش کا سہارا ہوگا اس کے سوا؟ رسول اللہ کو اگر ہم ناگوار کر دیں اپنی کسی حرکت سے، کسی بول سے، کسی طریقے سے، تو کیا منہ لے کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے؟ ایسے ہی دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت بریدہ ہی سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ہمیں یمن کی طرف بھیجا۔ جب میں جنگ میں گئے وہاں پر کچھ معاملہ ہوا، کچھ ان کی زیادت فرأیت جفوۃ، فرماتے ہیں میں ان کی طرف سے کچھ زیادتی کو دیکھا۔ فلما رجعت شکوتہ الی رسول اللہ، میں جیسے ہی لوٹا رسول اللہ سے شکایت کیا، یا رسول اللہ انہوں نے ایسی زیادتی کی۔ ان کی نظر میں وہ زیادتی تھی، در حقیقت وہ زیادتی نہیں تھی۔ حقیقت میں حضرت مولا علی نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ان کا جو حق تھا اسی حق کو انہوں نے لیا، اس سے ہٹ کر کے دوسرا کچھ نہیں فرمایا۔ یہ بات رسول اللہ جانتے تھے، اسی لیے رسول اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ علی مجھے کتنے محبوب اور پیارے ہیں، اور میں تمہیں کس قدر پیارا ہوں ویسے ہی علی کو تمہیں پیارا رکھنا۔ ان کے اعمال کا مواخذہ محاسبہ کرنے سے پہلے تم یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کے وہ کتنے پیارے ہیں، کتنے محبوب ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ان کو کیا کر رہا ہے، سکھا کر کے بھیجے ہیں، بتا کر کے بھیجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کو سکھانے نہ چلے جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں علم کو خوب عطا فرما دیا، ان کو سکھانے نہ چلے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت بریدہ کی بات سنی تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو گھبرا گیا، سرکار کا چہرہ غضبناک سرخ ہے، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی روایت فرمایا، اور بھی جگہ پر یہ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جسے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا گیا ہے، مختصر تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور مجموع البحرین وغیرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ حدیث کا ایک حصہ اس کے آگے یہ ہے کہ ایک حصے کی زیادتی کے ساتھ حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جس وقت پر میں شکایت کر رہا تھا میرے دل میں ایسا حال تھا، آپ فرماتے وَكُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بُغْضًا لِعَلِي، فرماتے ہیں اس وقت پر میرا حال ایسا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میں کدورت رکھتا تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ مجھے اس قدر ناراضگی آ گئی تھی، اس قدر ناراضگی آ گئی تھی
کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا اس وقت پر کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میں ہی ان سے ناراض ہوں، مگر جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا تو آپ فرماتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب کبھی میں آپ کو علی کے بارے میں تکلیف نہیں دوں گا، اب کبھی میں تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے پھر رسول اللہ کے دست اکبر پر بیعت فرمائی۔ گھبرا گئے آپ، کہیں میرا نام اعمال برباد نہ ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تو بچے گا کیا؟ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انافقت بعدی یا بریدہ، فرمایا ہم سے دور ہٹ کر کے آپ منافقت میں پڑ گئے کیا ہے بریدہ معاذ اللہ؟ یعنی حضرت بریدہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دل کی ایسی صفائی، ایسی ستھرائی کی کہ جس کی کوئی مثال ہی نظر نہیں آتی ہے، اور حضرت مولا علی کے متعلق سے جو گرد و غبار ان کے دل میں آ گیا تھا اس کو بالکل صاف ستھرا شفاف کر دیا اور بتا دیا کہ جان لو علی سے محبت کرنا گویا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے، علی سے عقیدت رکھنا گویا کہ مجھ سے عقیدت رکھنا ہے، میں جس کا پیارا ہوں علی اس کے پیارے ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کو امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، یہ بھی حضرت بریدہ ہی سے ہے، فرماتے خرجت مع علی الی الیمن فرأیت منہ جفۃ فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت علیا فتنقصته، فرماتے ہیں یہاں پر ایک اور جملہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معرکے میں، ایک جنگ میں حضرت علی کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ گئے، جب میں وہاں پر ان سے کچھ زیادتی کو دیکھا، یعنی ان کے اعتبار سے جو زیادتی تھی اس کو زیادتی میں نے جانا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور شکایت کروں گا۔ جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا فذکرت علیٰ فتنقصتہ، یعنی میں نے حضرت علی کا ذکر کیا اور ان کی تنقیص کرنے لگا، شان کو گھٹا کر کے بیان کرنے لگا، مقام کو گرا کر کے بات کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر وجہہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ غضب سے متغیر ہونے لگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں مومنوں کے جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک عزیز و محبوب نہیں ہوں؟ حضرت بریدہ عرض کرتے یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کی جان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں، علی بھی اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب یہ حدیث جو آیت مبارکہ سے جوڑ کر کے رسول اللہ نے بیان فرمایا، تو اس کا معنی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں، علی بھی اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہونے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 5 چیزوں میں شامل ہیں، ان میں سے ایک چیز محبت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے یہ فرمایا کہ برابر ہونے کا لفظ انہوں نے اپنی عبارت میں نقل فرمایا، مگر ہم عرض کریں گے شامل ہوں گے، اس لیے کہ برابر تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ اجسام جدا ہیں مگر قرب میں ایسے ہیں کہ جدا ہونے کا ہم قول نہیں کر سکتے۔ گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مصطفیٰ نہیں مگر مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب خاصہ کا انہیں ایسا اثر ہے کہ جس کا ہم بیان اپنی زبانوں سے کر نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر حضرت اس حدیث مبارکہ کو جو ہے حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت عباس اور حضرت بریدہ سے روایت فرمایا تھا۔ سنن الکبریٰ میں حدیث مبارکہ آئی ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ہے، مختصر تاریخ دمشق میں بھی ہے، جمع الجوامع میں بھی ہے، اور جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کس قدر آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اب آگے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ اعلان فرمایا تھا،
اس وقت پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان تھا۔ امام ابن عساکر نے بھی روایت فرمایا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے، فقال له عمر ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ، فرمایا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے صبح شام میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عمر فاروق زیادہ جاننے والے ہیں یا 1400 سال بعد آنے والا وہ شخص جو 4 حرف کتابوں کے پڑھ کر کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ خدا کی قسم حضرت فاروق سے بڑھ کر کے یہ جان ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت فاروق خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین امت میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد کسی دوسرے کا مقام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عظیم ہستی کا یہ بیان ہے، تو پھر یہ زیادہ جاننے والا ہوگا کہ وہ زیادہ جاننے والے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ زیادہ جانیں گے، حضرت فاروق اعظم زیادہ جانیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا، اس بندے کی بات کر رہا تو وہاں پر ہو گیا، یہ فرمایا کہ آپ میرے بھی مولا بنا دیے گئے، جبکہ حضرت عمر فاروق ان سے افضل ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، مگر پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ علی تم میرے مولا، یعنی اے علی تم میرے محبوب ہو، تم میرے پیارے ہو۔ اسی لیے آتا ہے، کثیر ذکر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے خدا مجھے اس محفل میں نہ رکھے جہاں علی نہ ہو، خدا مجھے وہاں نہ رکھے جہاں علی نہ ہو۔ اس طریقے کے مفہومی کلمات ملتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین آپس میں ایسی محبت رکھتے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب یہ بات دیکھیں، ہم یہاں پر مبارکباد کس نے دیا؟ سب سے پہلے مبارکباد کس نے دیا؟ سب نے نعمت سنا، اعلان سنا، اعلان سننے کے بعد سب لوگ اس اعلان کو اپنے ذہن و فکر میں بساتے رہ گئے۔ فاروق اعظم کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ نکلے لوگوں کو بتا دیا، صرف سننا نہیں کام آتا ہے، مبارکباد دینا بھی یہاں پر لازم آتا ہے، اور فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرمایا اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو تمہیں، خوشان نصیب، سبحان اللہ، جان لو کہ آج سے اصبحتا و امسیتا، فرمایا۔ اب یہاں پر علی ملا علی قاری وغیرہ محدثین اکرام شرح میں فرماتے ہیں صبح اور شام مطلب ایک صبح ایک شام نہیں، ہر وقت ہر لمحہ، یعنی قیامت تک کے ہر مومن کے مولا بنائے گئے، ہر مومن مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے، اسی وقت کے لیے، اسی زمانے کے لیے، کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ ہر مومن کے لیے مولا بنا دیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے مومنین و مسلمات و مسلمین ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ ایسا انعام ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر بلند و بالا مقام ہوگا کہ جس پر مبارکباد دیے بغیر حضرت فاروق اعظم اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ سبحان اللہ، کس قدر اونچا مقام ہوگا کہ مبارکبادیاں پیش فرما رہے ہیں۔ اور یہ غدیر کا اعلان یہ سب اہل سنت ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ، بعد والے بعد میں آئے ہیں، یہ تو ہمارا ہے، نبی ہمارے ہیں، نبی کا ہر صحابی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے، اعلان مصطفیٰ کا ہے، کان ہمارے ہیں، دل ہمارا ہے، محبت مصطفیٰ کی ہے، علی کی محبت ہے، دل میں ہماری سمائی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ شان عطا فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ یہ محبت یہ اللہ کے رسول کی رحمت سے ملنے والی ہے۔ اور بھی روایت میں ایک آتا ہے
جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بخ بخ، بہت ہی خوش نصیبی ہے، بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی خوبی ہے، لک یا ابن ابی طالب، آپ کے لیے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مسلم، فرمائے کہ آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مسلمان کے بھی مولا۔ یعنی یہاں پر مولا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں، جو معنی غیر لیتے ہم نہیں لیتے، ہم یہاں پر محبوب کا معنی لیتے ہیں، مددگار کا معنی لیتے ہیں، ہر وہ معنی جو شان مولا علی کے لائق ہے وہ تمام معنی ہم یہاں مراد لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اعلان ہوا یہ جو فرمایا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب یہ نعمت مل گئی تو اس وقت پر جو ہے تاریخ دمشق میں اور ریاض النظرہ میں واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب یہ نعمت ملی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہیں نعمت ملی ہے تو اس نعمت کی خوشخبری دیتے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے حضرت مولا علی کے ساتھ میں اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اعتبار سے بہت اونچے تھے، اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے متعلق سے یہ ہے کہ آپ قد کے اعتبار سے کم تھے، تو گلے اگر کسی اونچے آدمی کو پست قد کے آدمی سے ملاقات کرنا ہو تو کچھ جھکنا پڑتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جھکتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ گویا کہ بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت مولا علی کو گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو ابو طالب، تمہیں آج سے ہر مومن کے مولا بنا دیا گیا۔ بہت پیارا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، یہ محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے، شفقت کرنے کا طریقہ ہے۔ جب بڑے چھوٹوں سے ملتے ہیں تو بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، باپ بیٹے سے کلیجے سے لگاتا ہے بیٹے کو، تو کبھی جھک کے لگاتا ہے، تو کبھی بیٹھ کے لگاتا ہے، تو کبھی اٹھا کے لگاتا ہے، ہر اعتبار سے لگاتا ہے، اس کا ہر انداز شفقت والا انداز ہوتا ہے، اس کی ہر ادا محبت والی ہوتی ہے، اس کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالی شفقت اور محبت میں رکھ دیتا ہے۔ جب ایک باپ کا یہ حال ہے تو پھر صحابہ اکرام، پھر وہ خلفائے راشدین آپس میں کیسے محبت رکھنے والے ہوں گے؟ ان کے دلوں کو ہم اور آپ جیسے دل تھوڑی ہیں، وہ تو رسول اللہ صبح شام ان کے دلوں کی صفائی فرما رہے ہیں، ہر قسم کے گرد و غبار کو دور فرما رہے ہیں، افضل مقام انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اونچا مقام انہیں عطا فرمایا گیا، پاکیزگی رسول اللہ کی صحبت کی انہیں عطا فرمائی گئی ہے، تو پھر وہ کس قدر محبت کرنے والے ہوں گے؟ ان محبتوں کا یہ مقام ہے کہ آج ہم تمام مومن انہیں مولا جانتے ہیں اور مولا مانتے ہیں۔ آگے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس پر مختصر طریقے سے گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ ابھی یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے جو احادیث مبارکہ ذکر ہوئی ہیں، تقریباً جو ہے 80 حدیثوں کا یہاں پر ذکر ہو چکا ہے خصائص میں۔ آگے اور احادیث مبارکہ ہیں، تقریباً 200 حدیث کے آس پاس، 198 حدیثیں کچھ ہیں، اس میں جس پر بیان ہونا ہے مختصر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنا بھی ذکر کریں گے اللہ کے محبوب بندوں کا، اتنی ہی ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ایک عام ولی کا جب ذکر کرتے ہیں، رحمت کا ذکر نزول ہوتا ہے، تو ولیوں کے سردار، ولیوں کے پیشوا حضرت مولا علی کا ذکر کرے تو رحمت کا نزول کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمیں ذکر کرنا ہے، ذکر سننا ہے، ذکر کو عام کرنا ہے۔ ہمیں کسی کے ذکر کرنے کے طریقے کو اپنانے یا اس کی شباہت یا اس کے طریقے، اس کے انداز کو اپنانے کے لیے کرتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے حق اور فرض کو ادا کرتے ہیں، کہ اپنے محسن کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جن کو رسول اللہ نے ہم سب کا محبوب و مولا بنایا ہے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم نہ کریں تو پھر کون کرنے والا ہے؟ کس کا وہ حق ہے؟ یہ ہمارا ہی حق ہے، ہر کلمہ گو کا یہ حق ہے کہ وہ حضرت علی کو مولا جانے اور ان کا ذکر کرے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، تعبیر میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ حق و صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔